آج کا پروگرام حاضر ہیں اور آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ کیا بنگلہ دیش ماڈل پاکستان آ رہا ہے. اس پر بار بار بات ہو رہی ہے اور اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بنگلہ دیش طرز پر اسٹوڈنٹس کو آگے کر کے پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا کرے جس میں حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا جائے. اور اس میں ایک بڑا دلچسپ جو ٹرن آیا ہے اس ایونٹس میں، اس میں یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو لیڈ کریں گے اس موومنٹ میں حکومت کے خلاف. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 14 اگست 2024 کو لکی مروت میں انہوں نے 3 بجے شیر افضل خان مروت نے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے. اور یہ جلسہ پاکستان کے تمام مظلوموں اور خاص طور پر قیدی نمبر 804 کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت دی ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے 4 اگست کو، جس میں انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. کس طرح کریں گے ہم ان سے بات کریں گے. اور دوسرا ہمارا ایشو ہے آج کا ہاٹ ایشو، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ عدلیہ یا پارلیمنٹ کس کا پلہ بھاری رہے گا اس جاری طاقت کی جنگ میں. کیونکہ آج آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو. تو دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر. اور آخر میں ایڈیٹوریل ہے ہمارا VVIP کلچر پہ. اور جیسے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نصیحتیں کی حکومت کو اور انہیں کہا ہے کہ اکویٹیبل اپرچونٹیز مائنورٹیز کے لیے ہونی چاہیے. ہم اس ایڈیٹوریل میں بتائیں گے کہ کیا ججز کو خود بھی اکویٹیبل ایک سسٹم نہیں بنانا چاہیے جس میں انصاف ہو، عدم مساوات نہ ہو عام لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان. تو بات کا آغاز کریں گے ہم آج ہماری ٹاپ سٹوری سے، جو کہ ہے بنگلہ دیش ماڈل پاکستان آ رہا ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے، جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور آج کل بہت ساری خبروں میں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہم ان سے بات کریں گے. آپ سے میں بات کا آغاز صرف یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 لاکھ بنگلہ دیشی نکل کر وہاں پہ انہوں نے جتنا انقلاب لے کے آئے ہیں، 560 لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا جا رہا ہے. اس پہ آپ نے کچھ کہا ہے تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمارے ہاں خون نکل رہا ہے؟ آپ نے یہ اتنا سخت بیان دیا ہے تو کیا آپ کوئی ایسی موومنٹ لیڈ کرنے جا رہے ہیں PTI کے بہاف پہ؟ میری کافی عرصے سے 9 مئی کے بعد یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ایسی تحریک چلا سکیں جس کے ذریعے جو خواب ہے حقیقی آزادی کا، قانون کی حکمرانی کا، جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کا، اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عملی اقدامات ہو، اور یہ بغیر احتجاج کے، بغیر ایک لارج سکیل موومنٹ کے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس پہ پھر خون بہے گا. خون تو 9 مئی کو بھی بہا ہے نا. خون تو پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کتنا خون بہے گیا پاکستانیوں کا، حل کوئی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ خون بہائے بغیر ممکن نہیں ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ خون ضرور بہنا چاہیے، لیکن اگر بہے تو نہیں. دیکھیں، بہانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کا خون بہانا ضروری ہے یا اس کے بغیر جو ہے. دیکھیں مطالبہ کیا ہے، پاکستانیوں کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ثابت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ 76 سال سے جو لوگ نظام چلا رہے ہیں وہ پاکستان کو نہ بہتر معیشت دے سکے، نہ کوئی اچھی فارن پالیسی دے سکے، نہ نیک نامی دے سکے، نہ امن دے سکے، نہ ترقی کا خواب پورا کر سکے. تو لہٰذا یہ ناکام ہے. لیکن مروت صاحب، آپ 16 سال جج رہے، قانون کے طالب علم ہیں، آپ لندن سے بھی پڑھے، یہاں سے بھی پڑھے. آپ جیسا شخص جس نے اپنے جلسے میں لوگوں کو اسلحہ لانے سے منع کیا ہے اور کہا کہ صرف جھنڈے لے کے آئیں، وہ ایک خونی انقلاب کے لیے کہہ رہا میں تیار ہوں، یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں دونوں؟ نہیں، میں نے تو ایک جلسے میں لوگوں کو اسلحہ لانے کا بھی کہا تھا. جس دن انہوں نے میری کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا تھا 8 فروری کو کی رات کو، تو صبح میں نے عوام کو کہا کہ ادھر DRO کے دفتر آئیں اور مسلح آئیں. یعنی لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، منتخب کیا،
اب یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ حق چھیننے والے؟ تو آپ یہ تضاد نہیں نظر آتا؟ کیا تضاد؟ آپ جج تھے خود، قانون کی عملداری پہ، آئین اور قانون کے ذریعے آپ یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، آپ چاہتے جہاں ہتھیار اٹھانا ضروری ہو وہاں اٹھا لینا چاہیے۔ کوئی مجھ پہ اگر ہتھیار اٹھائے گا، کوئی میرے حقوق پہ حملہ آور ہوگا، تو قانون شریعت مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنی دفاع میں اس کو جواب دے تو پھر سکتا ریاست نے اگر ریاست اٹھائے، وائلنس کا حق تو صرف ریاست کے پاس ہے نا۔ ہوں۔ ریاست تو دیکھیں یار، آپ ہماری تاریخ دیکھیں نا، جب مشرف کو نواز شریف صاحب نے ہٹایا کہ میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں آرمی چیف کیا، تو بجائے اس کے کہ ریاست کا ریٹ جو ہے پریویل کرتا، مشرف نے کیا کیا کہ میں تمہیں ڈسمس نہیں کرتا تو ہوں۔ اس وقت آپ کے خیال میں اس وقت لوگوں کو ہتھیار اٹھانا چاہیے تھے۔ اگر ایک دفعہ دیکھیے ہتھیار ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ پاکستانی نکل جائیں لاکھوں کی تعداد میں، ٹھیک، کبھی نکلے ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال لیں گے؟ آپ نے یہ جلسے کا کہا ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے 14 اگست کو لکی مروت میں 3 بجے۔ جی ہاں، آپ تو پی ٹی آئی کے کارکن ہی نہیں رہے، آپ کو نکال دیا انہوں نے پی ٹی آئی سے۔ نہیں مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ نکال نہیں سکتا، نکال دیا ہے۔ نقوی صاحب کا نوٹیفیکیشن آپ کو دکھا دے تو نقوی صاحب کی نوٹیفیکیشن پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ مجاز نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف چیئرمین پی ٹی آئی نکال سکتا ہے۔ یہ ہمارا دستور کہتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے، اس میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل یا سیکرٹری جنرل یا کسی ڈسپلنری کمیٹی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں آپ کے تھا۔ خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر انہوں نے نکالا؟ انہوں نے اپنا بیان دے دیا تھا نا، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ نہیں، بیرسٹر گوہر نے کہا، لیکن اور لوگوں نے تو نہیں کہا، عمر ایوب نے نہیں کہا، نہیں، چیئرمین وہ ہے نا، شکیل فراز نے نہیں کہا، شعیب شاہین نے نہیں کہا، ان سب نے تو نہیں کہا۔ فردوس نقوی کی میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے تو جاری کیا ہے۔ ہمارے آئین کے مطابق یہ چیئرمین کے دائرہ اختیار۔ آپ کے ساتھ چیئرمین کی کوئی بات ہوئی ہے اس دوران، کوئی میسج، کوئی پیغام رسانی؟ چیئرمین عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ جی۔ عمران خان صاحب سے 2.5 مہینے قبل میری ملاقات آخری ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے اب 2.5 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میری نہ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، نہ میں ان سے ملا ہوں۔ اس میں بھی قصور تو آپ کا ہے نا، آپ لندن میں گالیاں دیتے رہے ہیں عمران خان کو اور ان کی وائف بشرا بی بی کو، یہ باتیں رپورٹ ہوئی ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں، میں اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر دیا۔ خان کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والوں کے تو ہم نے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ان کو نہیں جوڑا ہے، جس پر مجھے آپ سمیت، آپ کو بھی میں نے سنا تھا کہ میرے اس عمل کو آپ نے بھی کنڈیم کیا تھا۔ جب ایک ٹی وی، وائلنس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے کیا تھا، لیکن کیوں میں نے اٹیک کیا تھا؟ خان کے خلاف عرضہ سرائی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ چغل خوری، جھوٹ موٹ کان بھرنا اور اسی پہ خان کی رائے کو جو ہے میرے حوالے سے زیر آلود کرنا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اور بی بی صاحبہ اور خان صاحب، یعنی اگر سیاست اس پہ آ گئی کہ یہ گالیاں دی ہے اور جی اس کے لیے ایفیڈیوٹ پیش کریں گے اور جھوٹے موٹے گواہ پیش کریں گے، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا میں اس کی کیا تردید کروں گا اور کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی سیاست ہے؟ مجھ جیسے آدمی سے جو خان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے لڑا ہے اور بی بی صاحبہ کے لیے، اور دونوں کے لیے میں نے پاکستان میں ایک جدوجہد